غسل کا معنی ہوتا ہے دور کرنا، جسم کے اعضاء کو مل کر کے گندگی کو دور کرنا، اپنے جسم کو صاف کرنا، اچھی طرح دھونا، اس کو غسل کہا جاتا ہے۔ غسل کے حوالے سے اس کا طریقہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے جو فرائض ہیں غسل ہیں، وہ ایک ہے جو انسان کی فطرتاً اللہ نے جس کو رکھا ہے وہ محتلم ہے، احتلام ہے کہ احتلام ہو جائے، انسان جنبی ہو جائے، ناپاک ہو جائے تو اس کے بعد اس کے لیے غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق کو بیان کرتے ہیں، سچائی کو، طہارت کو، پاکی کو بیان کرتے ہیں۔ تو جب ہم نے غسل کرنا ہے تو غسل کے لیے بھی مختصر طریقہ یہ ہے کہ ہم نے نیت کرنی ہے اور اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ وہی عمل جو ہم نے وضو سے پہلے کیا تھا کہ برتن الگ میں ہم نے اپنے ہاتھوں کو پاک کرنا ہے، پھر ہم نے برتن کے اندر ان کو داخل کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے پانی لیتے اور بائیں ہاتھ کے اوپر ڈال کر کے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح ملتے، ان کو دھوتے اور پھر آقا علیہ السلام استنجا کرتے۔ استنجا کے حوالے سے اپنی نجاست کو، اپنی گندگی کو، جو جسم میں غلاظت لگی ہے اس کو دور کرنا، اس کو پاک اور صاف کرنا، یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلا عمل نیت ہے، پھر ہم نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ ہاتھوں کو دھونے کے بعد ہم نے مخصوص جگہ پہ جو نجاست لگی ہے، گندگی لگی ہے، ہم نے اس کو پاک اور صاف کرنا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے وغسل فرجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرمگاہ کو دھویا۔ یہ دین ہے جو ہماری مائیں امہات المومنین ہمیں سکھا رہی ہیں، یہ وہ طہارت ہے جو ہمیں آقا علیہ السلام کے عمل سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ غسل فرجہ، آقا علیہ السلام نے اپنی شرمگاہ کو دھویا، گویا کہ استنجا کیا اور بہترین طریقے سے اس کی طہارت اور اس کو صاف کیا۔ ثم دلق یدہ فی الارض، مختلف روایات موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب استنجا کر لیا، گویا کہ اپنی شرمگاہ کو دھو لیا، اس کے بعد ثم دلق یدہ فی الارض، آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو زمین میں ملا، زمین کے ساتھ اس کو پھر مل کر دھویا۔ گویا کہ جب ہم نے استنجا کرنا ہے، استنجا کے بعد پھر ہم نے اپنے ہاتھوں کو صابن کے ساتھ دھو لینا ہے اور اس کو صاف کر لینا ہے۔ ثم وضوء، پھر ہم نے وضو کرنا ہے، اور وضو جس طرح نماز کے لیے کیا جاتا ہے ویسے ہی ہم نے وضو کرنا ہے۔ اور یہ وضو یہاں تک ہے کہ ہم نے اپنی کونیوں کو دھونا ہے، سر کا مسح نہیں کرنا، اس لیے کہ حدیث میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ سر کا مسح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بلکہ سر کے بالوں کو تر کرنے کے لیے انگلیوں کو تر کیا، اور انگلیوں کو تر کر کے پانی لگا کر کے اپنے سر کے اندر داخل کیا اور اس طرح ملا، اور اس کثیر تعداد میں اور اس طرح احتیاط کے ساتھ ملا کہ تاکہ وہ جو پانی کے آثار ہیں وہ بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تین چلو بھرے، پانی کے 3 چلو بھر کے سر کے اندر داخل کیے، اور یہ بھی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آقا علیہ السلام 3 چلو جو بھرتے، ان کا طریقہ یہ ہوتا، ایک چلو کو لیتے اور اس کو دائیں طرف داخل کرتے، اور دوسرے چلو کو بھرتے، اس کو بائیں طرف داخل کرتے، اور پھر تیسرا چلو بھرتا، سر کے اوپر کو داخل کرتے اور اس کو اچھی طرح مل لیتے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ یہ خوبصورت عمل کریں، اس سے پہلے چلو بھر کے داخل کرنے سے پہلے اگر آپ اچھی طرح انگلیوں کا خاص خلال کر لیں تو پھر آپ، حقیقت ہے یہ ایک فطرتی
سکون ہے آپ کو ملے گا اور اطمینان ملے گا کہ واقعتاً یہ انگلیوں کا خلال کرنے کی وجہ سے جب میں نے چلو بھر کے سر کے اوپر داخل کیا تو میرے سکون اطمینان مجھے یہ ہوا کہ میرے سر کے بالوں کی جڑوں تک وہ پانی پہنچ جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب ہم پہلے چلو داخل کرنے سے پہلے، پانی داخل کرنے سے پہلے ہم اچھی طرح سر کا خلال کر لیتے ہیں۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہاں ایک بات خواتین کے لیے ہے، وہ اگر حیض کا غسل کرنا چاہتی ہیں، نفاس کا غسل کرنا چاہتی ہیں تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے، لیکن ان کے لیے رخصت یہ ہے، وہ عورت، وہ ہماری بہن کہ جس نے بالوں کی مینڈیاں کی ہوئی ہیں اور سخت کر کے بالوں کو باندھا ہوا ہے، اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ اپنے چلو کو داخل کر لے سر کے اوپر، اور اگر وہ بالوں کی مینڈیاں نہیں کھولنا چاہتی تو اس کے لیے رخصت ہے وہ نہ کھولے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ 3 چلو اپنے سر کے اوپر داخل کرے اور اچھی طرح ان کا سر کا ہے جو بالوں کے اندر ہے وہ خلال کر لے۔ یہ رخصت ہے اس بہن کے لیے، اس عورت کے لیے جس نے بالوں کی مینڈیاں کی ہوئی ہے۔ اب ہم نے سارا، اور پھر اس کے بعد یہ عمل کرنے کے بعد اپنے اوپر پانی بہا لو، سارے بدن کو پاک اور صاف کر لو، اور پھر اس کے بعد الگ جگہ پہ ہو کر کے اپنے پاؤں کو دھو لو۔ یہ حدیث سے یہ ثابت ہے، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں غسل فرما رہے تھے، جب آپ نے یہ سارا غسل کر لیا تو آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہوئے، ایک سائیڈ پہ ہوئے، جس جگہ پانی کھڑا تھا، یہ پانی کے آثار موجود تھے، وہاں سے ہٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کو دھو لیا۔ یہ طریقہ ہے جو غسل کا کیا جاتا ہے۔ اب یہ عمل ہمارے واش روم ہیں اور وہ پکے واش روم ہیں، فرش لگے ہوئے ہیں، اگر یہ وضو، یہ عمل آپ کو یقین ہے کہ میرے اوپر چھینٹے نہیں پڑیں گے، جو پانی پہ نیچے گرتا ہے اس کے چھینٹے میرے جسم کے اوپر نہیں آئیں گے، تو آپ پہلے پاؤں دھو سکتے ہیں، اس کی رخصت موجود ہے۔ یہ عمل اس لیے تھا کہ وہ پانی کھڑا ہو جاتا تھا، کچی جگہ تھی، اور اس لیے اگر آج بھی پانی کھڑا ہو جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پانی جو کھڑا ہے واش روم میں یا بیت الخلاء میں یا غسل خانے میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ عمل آج بھی اپنایا، اسی طرح ہی اپنانا چاہیے کہ آخر میں آپ جو ہے وہ پاؤں کو دھو لیں، یہ آپ کا غسل مکمل ہو چکا ہے۔